ویلکم بیک۔ جنرل فیض حمید کی چارج شیٹ کو لے کر سیاسی آراء جو ہیں مختلف قسم کی سامنے آ رہی ہیں۔ بخاری صاحب، اب کیا لگتا ہے آپ کو فیض حمید کو مہرے کے طور پر استعمال کیا گیا؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیض حمید شاید سیاستدانوں کو مہرے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ کون کرتا تھا کس کو استعمال؟ دیکھیں، یہ اس کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہیں، کچھ پارٹی کے اندر سے ہیں، کچھ پارٹی کے باہر ہیں، کچھ ان کے سیاسی مخالفین نے کہی ہوئی ہیں جی، لیکن ان دونوں کے بیچ اس طرح کا تعلق تھا، اس کے بارے میں اب کوئی میرے خیال ہے ابہام نہیں ہے باقی۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی یہ جو کال دی تھی یہ سول نافرمانی کی 14 دسمبر والی، جی جی یہ اس لیے تھی کہ شاید اس کے پریشر کے تحت جو ہے فیض حمید کی جان بچ جائے گی، تو یا یہ مطلب ہے جس طرح کا ٹرائل ہو رہا ہے یہ آگے نہیں بڑھے گا، لیکن وہ مقصد تو حل نہیں ہوا ہے، پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی یہ ان کا ٹرائل تو ہو گیا فوج میں، جی فیلڈ جنرل کورٹ مارشل، خان صاحب کا نہیں ہوگا۔ یہ غلط فہمی لوگوں کی دور ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مقدمے کی نوعیت ایک ہی ہو، ایک بندے کا ٹرائل کہیں اور ہو رہا ہے اور دوسرے بندے کا کہیں اور ہو۔ اگر ٹرائل ہوا، اور یہ خدشہ بھی پارٹی کو بھی ہے، پارٹی کے بانی کو بھی ہے، اور اسی لیے بہت ساری جو کوششیں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ یہ جو کال تھی یہ بھی اس سے پہلے 24 نومبر والا جو احتجاج تھا وہ بھی، یہ سب کچھ تھا کہ شاید فیض حمید پر سے ملبہ اتر جائے گا، لیکن اٹ ہیزنٹ ورک۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی پریشر کام کرنے جا رہا ہے۔ لیکن بخاری صاحب، اب ساری بات تو یہ ہے نا کہ 9 مئی پہ جو ایلیگیشن لگے ہیں بانی پی ٹی آئی پر ہیں، پاکستان تحریک انصاف پر ہیں، اور جو فیض حمید کو بھی شامل تفتیش کیا جا رہا ہے ان تمام تر معاملات کو لے کر، تو 9 مئی جو ہے اس میں اب کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا ہو سکتا ہے انویسٹیگیشن میں؟ کیا واقعی گلٹی پروو ہوں گے؟ کیا ہوگا؟ دیکھیے، 9 مئی جو ہے نا اپنی نوعیت کے اعتبار سے بہت گمبھیر کیس ہے۔ یس، آپ نے شہداء کی یادگاریں نہیں چھوڑی، آپ نے ملٹری ایئر بیس نہیں چھوڑی، اور ایئر فورس ایئر بیس نہیں چھوڑی، آپ نے جی ایچ کیو کا گھر نہیں چھوڑا، آپ نے جی ایچ کیو نہیں چھوڑا۔ یہ روایت اگر جاری، اس کے اوپر اگر سزا نہ ہوئی تو یہ روایت اس سے بدتر ہوگی۔ دیرفور میرا خیال ہے ملٹری قیادت کے اندر وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوئے ہیں کہ اس کو عبرتناک اگر نہ بنایا گیا تو پھر فوج کی خیر نہیں ہے۔ بخاری صاحب 1.5 سال ہو چکے ہیں، 1.5 سال 9 مئی میں لوگ یہ نا آرگومنٹ جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے بھی دیا جاتا ہے، یہ چل رہے ہیں۔ آرگومنٹ بالکل بیس لیس اس لیے ہے کہ یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کہ ان کے مقدمات کا ٹرائل شروع نہ ہونا اور انہیں سزائیں نہ دینے کے اوپر سپریم کورٹ کی ورڈکٹ موجود ہے۔ سپریم کورٹ نے سٹے دیا ہوا ہے کہ اس کی پروسیڈنگ نہیں ہوں گی۔ جس دن اب چل رہا ہے نا عدالت کے سامنے ہے نا یہ کیس، جس دن یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی آپ پروسیڈ کریں تو آپ دیکھیں کتنا سوئفٹ ٹرائل ہوگا۔ ملٹری ٹرائل ہمیشہ بہت سوئفٹ ہوتا ہے، بہت زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اب جب کہ چارج شیٹ ہو گئی ہے تو پیپل شوڈ ایکسپیکٹ دا ڈیسیژن ان ویکس، ناٹ ان منتھس۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بھی آپ کوشش کرنے سے باز نہیں آ رہے ہیں۔ یہ آپ نے جو 13 دسمبر کا جلسہ رکھا تھا پشاور میں، یہ بھی اسی لیے پریشر ڈالنے کے لیے تھا، جو آپ نے اب 2 دن کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس میں میرے خیال سے ایک کوشش سب کانشیس میں یہ بھی ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب احتجاج کے لیے نکلتے ہیں تو ساتھ ہی ہم بھی اپنا لچ تلیں گے، تاکہ حکومت جو ہے اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ پریشر میں آئے۔ میرا نہیں خیال کہ اس حوالے سے وہ پریشر میں آنے کے لیے تیار ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ تاثر بھی ہے کہ یہ جو فیض حمید صاحب ہیں یہ ایک ایسا طوطا ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کی جان ہے۔ جی، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ یہ اصطلاح باقاعدہ استعمال کی گئی ہے، ہم نام لینا نہیں چاہتے ہیں اس وقت یہاں پر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر مزید گند کرے گی پی ٹی آئی اس حوالے کو لے کے، اس کے ٹرائل کورس کے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کو لے کے، تو اور زیادہ خرابی پیدا ہوگی، اور زیادہ فاصلے بڑھیں گے، اور زیادہ منافرت بڑھے گی ایک دوسرے کے بارے میں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے پولیٹیکل راستہ اختیار کیا جائے اور اسٹیبلشمنٹ تک رسائی حاصل کی جائے۔ کرٹسی دا گورنمنٹ، براہ راست مذاکرات نہیں کریں گے وہ۔ یہ انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کہہ دیا ہے کہ ہم آپ سے بات کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں۔ وجوہات 2 ہیں۔ ہم اب سیاسی نہیں رہے ہیں۔ وجہ 2 کہ حکومت، الیکٹڈ حکومت قائم ہے، آپ اس کے تھرو آئیں۔ آپ اس کے تھرو آئیں گے تو ہم آپ کی بات بھی سنیں گے، حکومت کی بات بھی سنیں گے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ کی وہ جو ڈائریکٹ عادت پڑی ہوئی ہے نا جنرلوں کے ساتھ ڈائریکٹ کولیبریٹ کرنے کی، وہ عادت آپ ترک کر دیں گے۔ میسج بہت اسٹرانگلی اور بہت واضح طور پہ دیا جا چکا ہے۔ آج کی چارج شیٹ کے بعد ابھی پاکستان تحریک انصاف
پر امید ہی نظر آ رہی ہے. ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ہم بانی پی ٹی آئی کے اشارے کا انتظار کر رہے ہیں. دیکھیے یہ جو بیرسٹر صاحب ہے نا, یہ رہتے ہیں ایمکو کی دنیا میں, اچھا ایمکو کی جنت میں بستے ہیں, جو اصطلاح ہے. اس لیے کہ انہیں یا تو پتہ نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, یا پھر وہ اپنے فالوورز کو اور پارٹی کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں. میرے خیال سے ہی از ڈیسیونگ دا پارٹی پیپل. اٹ از اے سیریس ٹرائل, اٹ انوالوز سو مچ ان اٹ, اس کے آپ آنے والے وی ڈونٹ ہیو ٹو ویٹ فار لانگ ٹائم. ٹھیک ہے جی, ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ جو حکومت کے اوپر چڑھ دوڑنے کی ہر چند ہفتوں یا چند دنوں کے بعد یا چند مہینوں کے بعد کوشش ہے, اس نے پاکستان کی اکانومی کو نقصان پہنچایا ہے. وہ موقع ایسا چنتے ہیں جب کوئی ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے پاکستان کی ہسٹری میں, چاہے وہ پریزیڈنٹ شی کی وزٹ ہو جو آنے والے تھے 2014 میں, دھرنا دے کے ضد کر کے اس راستے تک کو نہیں چھوڑا گیا. کہا گیا تھا ان سے کہ تھوڑا سا پیچھے لے جائیں تاکہ وزٹ ہو جائے, نہیں مان کے دیے وہ. پھر یہ آر سی او کی جو سمٹ تھی اس کا آپ نے دیکھ لیا, اس کے لیے بھی خالی کرنے کے لیے تیار نہیں, چڑھ دوڑے اسلام آباد کے اوپر. اور اب حال ہی میں علیمہ خان صاحبہ تو کہہ رہی ہیں ہمیں سنجانی کی آپشن دی گئی تھی کہ بعد میں بانی پی ٹی آئی کو ہم رہا کر دیں گے 20 دن کے اندر. دیکھیے یہ بشرا بی بی نہیں کہہ رہی ہیں, یہ بیان ہے علیمہ خان. جی علیمہ خان صاحبہ. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے اوپر بھی آپس میں جو اس وقت کھینچا تانی جاری ہے, وہ مطلب ایک تاثر تو یہ ہے کہ پارٹی کی جو باہر قیادت ہے مائنس بانی, اور خاندان کی جو دو دھڑے ہیں, بیگم صاحبہ ہیں, باجیاں ہیں, ان کے درمیان ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا ہے. ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگائے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے. تو جس پارٹی کے اندر اتنی بکرنگ ہو, اور گروپوں کی بات ہم کئی دفعہ اپنے پروگرام میں کر چکے ہیں, وکلا کے 2 گروپ علیحدہ ہیں, جو جینون سیاسی لیڈر تھے وہ الگ ہیں, جو روپوش ہیں وہ الگ ہیں, جو منحرف ہو گئے وہ الگ ہیں, جو وہ کیا نام ہے ان کا, فواد چودھری صاحب جیسے لوگ ہیں وہ دوبارہ انٹری کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اپنی ہمدردیاں اور وفاداریاں ثابت کرنے صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, بڑے اچھے سے کرم جوشی سے ملے ہیں. انہیں شرم بالکل نہیں آئی ہوگی, کیونکہ وہ جب بانی کی گرفتاری ہوئی تھی تو جن لوگوں نے سب سے پہلے پریس کانفرنس کر کے اور دوسری پارٹیوں میں جا کے بیٹھے تھے, وہ تصویر یاد ہے جو منہ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے اپنے جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی میں. تو یہ چھوڑیں, یہ لوگ جو ہے نا, ان کا پیندہ ویندہ کوئی نہیں ہوتا, یہ وہی مائیگریٹری برڈز ہیں جس کا کئی دفعہ ہم تذکرہ کر چکے ہیں. اس وقت میں تو نہیں سمجھتا کہ اس کا تذکرہ بھی ذکر بھی کرنا بہت ضروری ہے. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, لیکن پارٹی کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. ایک طرف سے پریشر آ رہا ہے جس کا ہم ذکر کر چکے ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ, اور دوسری طرف پارٹی جو ہے وہ حصے بکھروں میں تقسیم ہوئی ہے. تو اللہ ہی حافظ ہے پی ٹی آئی کا. اور پارٹی تو اب سول نافرمانی کی تحریک چلانے کے لیے بے تیار ہے, مذاکرات نہیں ہوتے, جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا, 9 مئی سے متعلق جو انویسٹیگیشن ہے وہ نہیں کرتا. تو پارٹی نے تو یہ طے کر لیا ہے تقریباً کہ ہم سول نافرمانی کی تحریک چلائیں گے. کس حد تک کامیاب ہو جائے گی پارٹی؟ سول نافرمانی کی تحریک ایک دفعہ تو انہوں نے 2014 کے دھرنے پہ چلائی تھی نا, وہ جلا کے بجلی کا بل, اپنی بجلی کٹوا لی بھائی نے, اور پھر 3 سال کے پیسے دے کے اور مزید رشوت دے کے بل دوبارہ لگوایا گیا. تو وہ تو پاکستان میں اس طرح سے سول نافرمانی کی تحریک نہ چلنے کا کوئی رواج پہلے ہے, اور نہ ہی میرا خیال ہے کوئی پڑھنے دے گا. کہ سول نافرمانی کون کرے گا؟ اپنے آپ کی ہر چیز کو سٹیک پہ ڈال کے کون باہر نکلے گا؟ آپ نے دیکھا نہیں کیا ہوا ہے, جو گرفتار ہوئے 1100 بندے, کون ہے والی وارث ان کا؟ اور جو اس سے پہلے 9 مئی میں پکڑے گئے تھے, ان کی چیخیں اور پکاریں ان کے گھر والوں کی سنتے ہیں آپ, ہم سناتے رہے ہیں اپنے پروگرام میں کئی دفعہ. تو ہوا کیا اس کا نتیجہ؟ 3 صوبے بالکل خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صوبے سے آپ لوگ لے آتے ہیں, کبھی اخوانی لے آتے ہیں, کبھی پیسے دے کے لے آتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ وہ تاثر جو تھا آپ کا کہ آپ ایک بہت بڑی پارٹی ہیں, آپ کے پاس اسٹریٹ پاور بہت زیادہ ہے, وہ اثر جو ہے بار بار کر کے نا وہ زائل ہوتا جا رہا ہے. وہ جو ایک تاثر تھا وہ زائل ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا بخاری صاحب, اس طرح لگ رہا ہے, بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی بنیادیں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں دن بدن. جس طرح سے کبھی احتجاج کال دیتے ہیں, بری طرح سے ناکام, اب یہ تحریک کی بات بھی کی جا رہی ہے. اب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس بچتا کیا ہے, کیا آپشن بچتا ہے؟ ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن بچتا ہے کہ وہ اپنا پروپیگنڈا جو ہے خود ہی اس کے اوپر بلیو کرنا شروع کر دیں. جس طرح کسی نے سینکڑوں لاشیں گرا دیں, کسی نے 2078 گرا کے 7 کمپنسیشن بھی اناؤنس کرا دی. مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ کس جرت کے ساتھ پھر دوبارہ سکرین پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. مطلب کھوسا صاحب سے کوئی پوچھے کہ بھائی صاحب تمہارے پڑھنے کچھ رہ گیا ہے اب باقی؟ جس طرح سے وہ مور لائل دین دا کنگ آپ نے اس دن وہ خطاب فرمایا تھا 3 چینلز کے اوپر بیٹھ کے, کوئی شرم ہوتی ہے؟ وہ خواجہ اعظم ٹھیک کہتے ہیں نا, کوئی شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے. خدا کے واسطے جھوٹ ایسا بولیں کہ آپ اگلے 2 گھنٹے میں نہ پکڑے جائیں.
تو اگر اس کے اوپر آپ نے پارٹی چلانی ہے تو پھر گاڈ بلیس دا پارٹی. بالکل بانی پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنا لاہ عمل جو ہے تیار کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے سب متحد ہیں، کوئی ڈیوائیڈ نہیں ہے پارٹی میں. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.